ارکان ایمان۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ایمان کی مضبوطی، بھیدوں کا علم اور مسیحی تعلیمات سے پردہ اٹھانے کے لیے مسیحی علماء کرام کے پیغامات۔ خداوند یسوع المسیح کے نہایت بابرکت اور جلالی نام میں اپنے پیغام سننے والے تمام مسیح بہن بھائیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میرا جو پیغام کا عنوان ہے وہ ہے دعائے ربانی، بلکہ یوں کہیے کہ میرے پیغام کی جو سیریز سلسلہ وار پیغامات ہیں اس سیریز کا نام ہے دعائے ربانی یا دا لارڈس پریئر۔ اور اس سلسلے میں آپ پہلے 2 پیغامات سن چکے ہیں۔ پہلا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، اور اس کے بعد تیرا نام پاک مانا جائے۔ اور بالترتیب آج ہم غور کریں گے تیری بادشاہی آئے۔ لیکن آئیے اپنی بائبل مقدس کھولیں اور ہم پڑھیں گے متی کی انجیل، اس کا 6واں باب 9ویں آیت سے 13ویں آیت تک۔ یہاں اس طرح سے لکھا ہے، پس تم اس طرح سے دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ اور اس کے بعد آگے جو لفظ لکھے میں چاہتا ہوں میرے ساتھ مل کے بولیں۔ لکھا ہے، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ آمین، کہیے آمین، پریز دی لارڈ۔ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ لارڈس پریئر یا دعائے ربانی نہیں ہے، لیکن یہ اصطلاح چل چکی ہے۔ دراصل یہ خداوند یسوع مسیح کی دعا نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کا دعا کا ایک نمونہ ہے جو یسوع نے شاگردوں کو دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے دعا کرنا سکھایا ہے کہ ہر روز ہر وقت کی دعا میں ہمیں اس دعا کے تمام حصوں کو، تمام آیات کو، تمام جو اس میں باتیں کہیں گے ان کو اپنی دعا میں دہرانا ہے۔ مثلا ہمیں خدا باپ کو مخاطب کرنا ہے، اس کی قدرت کا اظہار کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم اپنی التجائیں پیش کریں گے نمبر 2 پہ، اور تیسرے نمبر پہ پھر خدا کو جلال۔ تو یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ خدا سے تعلق رکھتا ہے، تیسرا حصہ خدا سے تعلق رکھتا ہے، اور درمیان میں دوسرا حصہ، اس میں ہم اپنی التجائیں خدا کی حضوری میں پیش کرتے ہیں۔ تو آج ہم غور کریں گے، یسوع نے اپنے شاگردوں کو سکھایا کہ جب تم دعا کرو تو کہو، اے ہمارے باپ تیری بادشاہی آئے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ جب بھی دعا کریں، میں ایماندار بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں، کیونکہ دعا کا یہ پیٹرن خداوند یسوع مسیح نے ایمانداروں کو، اپنے شاگردوں کو دیا تھا۔ تو جب آپ دعا کریں اس میں ضرور کہا کریں، اے خداوند میں التجا کرتا ہوں، التجا کرتی ہوں کہ تیری بادشاہی آئے۔ خدا کی بادشاہی کے لیے ایک اور اصطلاح ہے، اور وہ ہے آسمان کی بادشاہی، لیکن دونوں کے ایک ہی معنی ہے۔ اور یہ جو بادشاہی ہے، خدا کی بادشاہی یا آسمان کی بادشاہی، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ It is a foundation of our faith۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے سینکڑوں سال قبل یسایہ نبی نے ایک پیش گوئی کر دی تھی، اور وہ پیش گوئی ہم اکثر بڑے دن کے موقع پہ دہراتے ہیں، یسایہ 9ویں باب میں سے۔ اور وہاں لکھا ہے کہ اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اور اس کے آگے لکھا ہے، اس کی سلطنت کے اقبال
اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمرانی کرے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ یہ پیش گوئی جو 2 حصوں پہ مشتمل ہے، اس کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، اور اب ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جنم لیا، اس زمین پر انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور اپنی خدمت کو پورا کر کے اب وہ آسمان پر اسی خدمت کو جو خداوند یسوع مسیح کو کرنا تھی اس میں مصروف ہے، وہ ہماری شفاعت کر رہے ہیں۔ لیکن اس پیش گوئی کا دوسرا حصہ ابھی باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح داؤد کے تخت پر آج سے ابد تک حکمرانی کرے گا۔ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بادشاہی کرے گا۔ میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ کتنی اہم ہے یہ دعا کہ اے ہمارے باپ تیری بادشاہی آئے، کتنی اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب فرشتہ آیا مقدسہ مریم کے پاس تو اس نے یسوع مسیح کے تعارف کے طور پر بیان کیا کہ جو بچہ جنم لے گا، لوکا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 32ویں آیت، اس میں لکھا ہے وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ ہاں وہ پیدا ہوا، پیش گوئی پوری ہوئی، لیکن اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ ہم اس پیش گوئی کی تکمیل کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر یسوع مسیح کی پیدائش کی پیش گوئی پوری ہو سکتی ہے تو ایمان لائیے کہ یہ پیش گوئی بھی پوری ہوگی کہ وہ بادشاہی کرے گا۔ ہاللیلویا، وہ بادشاہ ہے۔ اور آگے لکھا ہے وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک فار ایور بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، یسوع کی تعلیم کا بنیادی مضمون خدا کی بادشاہی تھا۔ حتیٰ کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی منسٹری کا آغاز کیا تو اپنی خدمت کے آغاز میں متی کی انجیل 4 باب اس کی 17ویں آیت، اس میں لکھا ہے کہ جب یسوع نے اپنی خدمت آغاز کی تو لفظ اس طرح سے ہیں، اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، اور آگے کیا لکھا ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ ہاللیلویا۔ اب آپ جان گئے کہ یہ کس قدر اہم ہے۔ یسعیاہ نبی کی پیش گوئی، پھر فرشتے کا پیغام اور یسوع مسیح کی منادی کا آغاز، ان باتوں سے ہوا خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی۔ اور صرف یہی نہیں، یسوع مسیح نے نہ صرف اپنی منادی کے آغاز میں یہ لفظ کہے بلکہ یسوع یہ منادی کرتا ہی رہا۔ متی کی انجیل 9 باب اس کی 35ویں آیت، میتھیو 9:35، اور یہاں لکھا ہے اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا، اور آگے لکھا ہے اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا رہا۔ ایسے نہیں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ کہہ دیا کہ جب دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ تیری بادشاہی آئے۔ اور پھر متی کی انجیل کا 24واں باب اور 25واں باب تو بھرے پڑے ہیں بادشاہی کے تعلق سے۔ اور جب یسوع مسیح زندہ ہوئے، آسمان پر چلے گئے، عید پینتکوست کے دن روح القدس نازل ہوا، اور روح القدس کے نزول کے بعد یوں سمجھیں کہ کلیسیا کے جنم دن کے موقع پر ایک نئی تعلیم کا آغاز ہوا، اور وہ یہ تھی کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے اور وہ بادشاہی کرنے آئے گا۔ تمام شاگردوں نے اس بات کی منادی کی، یسوع مسیح بادشاہ ہے، وہ بادشاہی کرنے کے لیے آئے گا۔ اعمال کی کتاب کا 1 باب اور 3 آیت، اس میں لکھا ہے کہ یسوع نے خود بھی جی اٹھنے کے بعد جب 40 دن شاگردوں کو وہ دکھائی دیتا رہا تو یہی کہا کہ یسوع مسیح خدا کی بادشاہی کا پرچار کرتا اور کہتا رہا کہ اس کی بادشاہی آئے گی۔ میں پڑھتا ہوں، اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا، زندہ ظاہر کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ پہلے 3 سال آسمان کی بادشاہی کی منادی کرتا رہا، اور اب جی اٹھنے کے بعد 40 دن بھی یسوع مسیح نے اپنی اس
تعلیم میں کمی نہیں آنے دی، اور وہ بہت سی باتیں تو ریپیٹ کی، اور بہت سی باتیں نئی بھی انہیں کہتا رہا بادشاہی کے بارے میں۔ پالوس نے بھی خدا کی بادشاہی کی منادی کی ہے۔ اعمال کی کتاب 19واں باب اس کی 8ویں آیت، اور لکھا ہے کہ پھر وہ عبادت خانہ میں جا کر 3 مہینے تک دلیری سے بولتا اور خدا کی بادشاہی کی بابت بحث کرتا اور لوگوں کو قائل کرتا رہا۔ خدا کے خادموں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ پالوس جب افسس میں گیا تو وہاں 3 مہینے تک وہ دلیری سے خدا کی بادشاہت کے بارے میں منادی کرتا رہا، لوگوں کو قائل کرتا رہا، بحث کرتا رہا، اور جو میں زور دینا چاہتا ہوں، قائل کرتا رہا۔ اس لیے یاد رکھیں، ہم نے لوگوں کو خدا کی بادشاہی کے بارے میں قائل کرنا ہے۔ دس از آور رسپانسبلٹی۔ خدا نے ہمیں مقرر کیا ہے، جاؤ جا کے خوشخبری کی، انجیل کی منادی کرو، بادشاہت کی منادی کرو۔ پالوس یوں کرتا رہا۔ تو میں بیان یہ کر رہا ہوں کہ آسمان کی بادشاہی کی منادی کتنی اہم ہے، لیکن میں تھوڑا اور آگے چلوں گا اور اب بیان یہ کروں گا کہ آسمان کی بادشاہی کی منادی اتنی اہم کیوں ہے، کیوں ضروری ہے آسمان کی بادشاہی، کس لیے اہم ہے، دا کنگڈم آف گاڈ کس قدر اہم ہے۔ وجہ یہ ہے، اس زمین پر بیک وقت 2 بادشاہ حکمران ہیں۔ اسی زمین پہ خطہ ارض پر بیک وقت 2 بادشاہ حکمران ہیں۔ ایک بادشاہ وہ ہے جس نے اس جہان کی آنکھوں کو اندھا کر رکھا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 4 باب 4 آیت یہاں لکھا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر رکھا ہے۔ اس جہان کا خدا شیطان ہے، وہ اس زمین کا بادشاہ ہے، گنہگاروں کے اوپر وہ حکمرانی کرتا ہے، بدروہیں اس کے ساتھ حکومت کرنے میں شانہ بشانہ اس کے ساتھ ہیں، اور وہ منادی کرتا ہے انجیل کی بشارت کے خلاف، وہ منادی کرتا ہے خدا کی بادشاہت کے خلاف۔ اس نے جہان کی آنکھوں کو اندھا کر رکھا ہے تاکہ مسیح کی جو خدا کی صورت پر ہے اس کے جلال کی خوشخبری لوگوں پر نہ چمکے۔ وہ ایک بادشاہ بنا بیٹھا ہے، اس نے بادشاہت قائم کی ہوئی ہے، اور یسوع مسیح نے بھی یہ کہا تھا کہ شیطان ابلیس جو ہے وہ زمین پر بادشاہت کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کی بادشاہی کا کلا کما ہو۔ ہاللیلویا۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ یسوع مسیح بھی بدستور اس زمین پر بادشاہ ہے، لیکن وہ کن کا بادشاہ ہے؟ وہ ایمانداروں کا بادشاہ ہے۔ ہاں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تمام کائنات پر اختیار رکھتا ہے، کوئی چیز اس کے وسیلے کے بغیر پیدا ہی نہیں ہوئی، وہی حکمرانوں کا تنزل و تقرر کرتا ہے۔ لیکن دراصل اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایمانداروں کے دلوں کے اندر سلطنت کرتا ہے، بادشاہت کرتا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا چیپٹر 17 اور اس کی ورس ہے 21، لوکا 17:21، وہاں لکھا ہے کہ اس زمین پر خدا کی بادشاہی اب بھی موجود ہے، شاگرد ایماندار اس کی بادشاہی میں شامل ہیں۔ اور وہاں لکھا ہے کہ دیکھو خدا کی بادشاہی، یسوع نے کہا دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، اب ہے۔ کیسے؟ جتنے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، توبہ کی، تو وہ خدا کی بادشاہت کے شہری اسی زمین پر رہتے ہوئے آسمان کی بادشاہی کے شہری بن گئے، کیونکہ یسوع نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ جتنوں نے توبہ کی، خداوند یسوع مسیح کے کلام کو قبول کیا، نجات پائی، نئے سرے سے پیدا ہوئے، خدا کے شاگرد بن گئے، یسوع مسیح کی شاگردیت میں آ گئے، خداوند یسوع مسیح ان کی زندگیوں پر سلطنت کرتا ہے، ان کا بادشاہ ہے۔ ہاں، لیکن یاد رکھیں یسوع مسیح کی یہ بادشاہی جو ہے یہ کسی جغرافیائی یا سماجی یا ثقافتی یا قومی حدود کی قائل نہیں ہے، اس سے مبرہ ہے،
اس کی بادشاہی پوری کائنات میں، زمین کے ہر اس خطے میں، ہر اس زمین کے ٹکڑے میں جہاں پر ایماندار بستے ہیں، وہاں ان کے دلوں پر مسیح کی بادشاہت پائی جاتی ہے۔ عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ میں دہراؤں کہ میں آپ کے سامنے کون سا مضمون لے کے آیا ہوں۔ ہماری سیریز کا عنوان ہے دعائے روانی، متی 6 باب 9 سے 13 آیت، اور اس میں سے میں بیان کر رہا ہوں تیری بادشاہی آئے۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ توبہ اور نجات کے بعد یسوع راجا ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے، اور جن کے دل میں یسوع راجا جنم لے لیتا ہے وہی ہیں جو آنے والی بادشاہت کے وارث ہوں گے۔ جو لوگ یہاں خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت میں نہیں ہیں، وہ خداوند کی آنے والی بادشاہت کے شہری بھی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت جو آنے والی ہے، میں نے شروع میں یسایہ نبی کی کتاب میں سے پیش گوئی بتائی کہ وہ اب سے اب تک یعقوب کے گھرانے پر، داؤد کے تخت پر حکومت کرے گا، وہ لٹرلی کرے گا، اس زمین پر کرے گا۔ اس بادشاہت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ ابھی آپ اس کی بادشاہت کے شہری ہوں، زمین پر رہتے ہوئے خداوند کی بادشاہت آپ کے اندر ہو، آپ نئے سرے سے پیدا ہوں۔ یوحنا کی انجیل 3 باب، اس کی 3 آیت اور 5 آیت، یہ دونوں آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو، جب تک کوئی یسوع مسیح کو اپنا شخصی، ذاتی، انڈیویجول نجات دہندہ تسلیم نہ کرے، وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ آپ چاہتے ہیں خدا کی بادشاہی کو دیکھیں تو پھر ابھی اس کی بادشاہت کے شہری بن جائیں، یسوع کو قبول کریں، یسوع آپ کے دل میں آ جائے گا، آپ کا حکمران ہوگا، آپ کا راجا ہوگا۔ یسوع راجا جب دل میں آئے گا تو وہ جن لوگوں کے دلوں میں سکونت کرتا ہے وہی لوگ آنے والی بادشاہت میں بھی شریک ہوں گے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی وقت غور کریں کہ آپ نجات یافتہ ہیں، کیا آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں؟ جو لوگ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، they know that they are born again۔ لیکن جو پیدا ہی نہیں ہوئے نئے سرے سے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ نئے سرے سے پیدائش کیا ہے، کیونککہ نئی پیدائش ایک تجربہ ہے۔ مجھ سے پوچھئے، بے شمار خدا کے خادموں سے پوچھئے، 1969 31 دسمبر تقریباً شام 6-7 بجے کا وقت تھا، ایک خادم نے مجھے خدا کا کلام سنایا اور انہوں نے مجھے کہا، بیٹا اگر خدا کی بادشاہت میں جانا چاہتے ہو جو آنے والی ہے تو ابھی توبہ کریں اور خداوند کی بادشاہت کے شہری بن جائیں۔ وہ دن مجھے آج تک یاد ہے، میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ 31 دسمبر 1969 میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اور اب میں اس کی سلطنت میں، اس کی بادشاہت میں ہوں، میں مسیح میں ہوں۔ اور مسیح میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسیح میں ہونے کا مطلب ہے رومیو 6 باب، جہاں لکھا ہے کہ جو مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیتے ہیں وہ مسیح میں آ جاتے ہیں۔ اور پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں، جنہوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے میں شریک ہوئے، یسوع مسیح کی مصلوبیت کا اعلان کیا، کھلم کھلا اعلانیہ اقرار کیا کہ یسوع ہوا، دفن ہوا، جی اٹھا، اور اس کے لہو کے بہائے جانے کے وسیلہ سے میرے گناہ معاف ہوئے، وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ عزیزو، میں نے یہ تو بیان کر دیا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کیسے آسمان کی بادشاہت کے شہری ہوں گے۔ رہی بات کہ آنے والی بادشاہت میں کیسے شامل ہوں گے، میں نے کہا پہلا قدم اس کا یہ ہے، توبہ کریں، نئے سرے سے پیدا ہوں تاکہ آنے والی بادشاہت میں شامل ہوں۔ اور اس کے بعد یہ بہت اہم واقعہ جو میں آپ کو سناؤں گا، پہلا واقعہ جو ہوگا وہ ہے ریزریکشن، پہلی قیامت۔ وہ لوگ جو مسیح میں ہوئے، جن کے جسد خاکی قبروں میں ہیں اور روح خدا کے پاس ہے، جب خداوند یسوع مسیح مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے اندر سنگے کے ساتھ اتر آئے گا تو وہ زمین پر نہیں، فضا میں ہی ہوگا،
کہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور قبریں کھل جائیں گی، اور وہ لوگ جو مسیح میں ہوئے، جنہوں نے زمین پر رہتے ہوئے خدا کی بادشاہت کو قبول کیا، جو نئے سرے سے پیدا ہوئے، جنہوں نے پانی کا بپتسمہ لے کر مسیح میں شمولیت اختیار کی، وہ جی اٹھیں گے۔ ہاللیلویا۔ ان کو پرانے بدن نہیں، نئے بدن ملیں گے۔ نئے بدنوں میں روح کے ساتھ ان کے اندر جو خدا روح ان کی واپس ان میں بھیجے گا، وہ جی اٹھیں گے، اور اسے ہم کہتے ہیں ریزریکشن۔ اور جب ریزریکشن ہوگی، اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوگا، اور وہ واقعہ جسے ہم ریپچر کہتے ہیں۔ ریپچر اٹلی کی زبان، اطالوی زبان میں سے نکلا ہے، ریپٹو سے لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے اٹھایا جانا۔ لیکن یہ جو اصطلاح ہے ریپچر، اس کا مطلب ہے کلیسیا کا اٹھایا جانا۔ کلیسیا میرے پیغام میں آپ سن چکے ہیں، جب میں ایک سیریز سنا رہا تھا اس کے تعلق سے۔ کلیسیا کیا ہے؟ کلیسیا وہ سب لوگ جو زمین پر بستے ہیں اور جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، جنہوں نے خدا کی بادشاہی کو اسی زمین پہ قبول کیا، وہ جہاں بھی رہتے ہوں وہ خدا کی کلیسیا ہیں، مسیح کی کلیسیا ہیں۔ پہلے نمبر پہ ریزریکشن ہوگی، وہ مردے جو مسیح میں موئے جی اٹھے، اور جب یسوع آئے گا، وہ لوگ جو اس وقت زندہ ہوں گے، جنہوں نے موت کا مزہ نہیں چکھا ہوگا، وہ ان کے ساتھ مل کر، جی اٹھنے والوں کے ساتھ مل کر ہوا میں اٹھا لیے جائیں گے۔ اینڈ دس از کالڈ ریپچر۔ اسے ہم کہتے ہیں کلیسیا کا اٹھایا جانا۔ یہ آمد ثانی نہیں ہے، آمد ثانی نہیں، بلکہ ان سین کمنگ آف کرائسٹ ہے۔ کلیسیا اٹھا لی جائے گی، بولے ہاللیلویا۔ تو میں نے دو واقعات بیان کیے۔ پہلا ہے پہلا تسلونیکیوں 4 باب 16 سے 17 آیت کہ مردے جی اٹھیں گے جو مسیح میں ہوئے، اور پھر جو جی اٹھیں گے ان کے ساتھ وہ ایماندار جو کلیسیا ہے، جو مسیح کی بادشاہت کو اس زمین پہ قبول کر چکے ہیں، وہ بغیر موت کا مزہ چکھے ہوئے جی اٹھنے والے ایمانداروں کے ساتھ مل کے ہوا میں اٹھا لیے جائیں گے۔ اسے ہم ریپچر کہتے ہیں۔ تو دو باتیں میں نے بیان کی۔ نمبر 1 ریزریکشن، اسے ہم فرسٹ ریزریکشن یا پہلی قیامت کہتے ہیں، اور دوسرا جو ایونٹ ہے، جو خوبصورت ایونٹ میں بیان کر رہا ہوں، وہ ہے ریپچر۔ کاش کہ ہم اٹھائے جائیں۔ خداوند یسوع مسیح، جیسے میں نے ابھی تسلیمیوں کے خط میں سے بتایا کہ وہ آسمان سے للکارے گا اور مقرب فرشتے کی آواز وہ آئے گا، اور وہ زمین پر نہیں آئے گا، بلکہ کلیسیا اوپر ہی اٹھا لی جائے گی اور مسیح کا استقبال ہوا میں کرے گی، اور وہاں سے کلیسیا جی اٹھے ہوئے ایمانداروں کے ساتھ مل کر خدا کے پاس آسمان پر یسوع مسیح کے ساتھ آسمان پہ ہوگی۔ اور یہ ایک خاص مدت، اگلے اپنے میسج میں بیان کروں گا، ایک خاص مدت تک کلیسیا آسمان پہ رہے گی، اور اس خاص مدت کے دوران جب کلیسیا آسمان پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مزے اڑا رہی ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی حضوری سے حظ اٹھا رہی ہے، اور شادمان ہے، ضیافت ہے، ایوارڈ سرمنی ہو رہی ہے، اور خداوند کے چہرے کا دیدار ہو رہا ہے، اور خدا کے تخت کے سامنے نعروں کی آواز گونج رہی ہے۔ یہ ایک پیریڈ جو آسمان پہ خوشی کا پیریڈ ہے، جب کلیسیا آسمان پہ ہے۔ اس دوران زمین پر مصیبتوں کا دور ہوگا، اور اس کے لیے جو اصطلاح ہے انگلش میں، وہ ہے ٹریبولیشن اور گریٹ ٹریبولیشن۔ اس کا مطلب ہے 7 سال کا وہ عرصہ جس میں کلیسیا آسمان پر ہے، 7 سال کا یہی عرصہ جو لوگ اٹھائے نہیں گئے، جو زمین پر ہیں، ان کی حالت کے بارے میں ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ زمین پر 3.5 سال اور 3.5 سال 2 وقفے ہیں، اور 3.5 جمع 3.5 7 سال کا عرصہ زمین پر مصیبتوں کا دور ہوگا۔ پہلا مصیبتوں کا دور، اور اس کے بعد گریٹ ٹریبولیشن، بڑی مصیبتوں کا دور۔ اور اس دوران زمین رہنے کے قابل نہیں ہوگی، کیونکہ خدا ان لوگوں سے بدلہ لے گا جنہوں نے یسوع مسیح کو رد کیا۔ آج میں اور خدا کے خادم مختلف طریقوں سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے،
क्रूसेड के ज़रिए, चर्चिस में मनादी के ज़रिए से, मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके पास आते हैं, खुदा का कलाम लेके आते हैं, आपको बताते हैं यीशु मसीह बादशाह है, इसे कबूल करें, इसे तौबा करें। और अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किए हुए हैं और अगर आपकी रूह कफ से अंसरी से प्रवास भी कर जाए तो फिक्र की कोई बात नहीं, आप आसमान पे खुदा के साथ होंगे, क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा रैप्चर, ये पहले रिजरेक्शन होगी और ईमानदारों के साथ मिलकर हम हवा में खुदावंद के साथ आसमान पे रहेंगे। और ये मुद्दत 7 साल का अरसा अवार्ड सेरेमनी होगी, खुदावंद की हुजूरी में ज़ियाफ़त करेंगे, बरा की शादी की ज़ियाफ़त में होंगे और ज़मीन पर मुसीबतों का दौर होगा और ये ज़मीन रहने के काबिल नहीं होगी। और हम ये जो मुसीबतों का दौर है, याद रखें, ये मुसीबतें खुदा की तरफ से होंगी, शैतान की तरफ से नहीं। ये शैतान की तरफ से नहीं, क्योंकि शैतान और उसके मानने वालों पर ये मुसीबतें आएंगी, उन पर आएंगी जिन्होंने यीशु मसीह को रद्द किया। आज हम हाथ जोड़ते हैं, मिन्नत करते हैं पौलुस की तरह और कहते हैं हमारी बात माने, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लें, तौबा कर लें। और बेशुमार लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और वो कहते हैं इनके पास तो निजात के पैगाम के अलावा कुछ है ही नहीं। अजीजों, आज खुदावंद यीशु मसीह को रद्द करने वाले लोग ज़मीन पर रह जाएंगे और ये ज़मीन के ऊपर जो हाल होगा वो नाकाबिले बयान है। इस ज़मीन पर रहने का हाल नहीं होगा। 666 का अदद की स्टैंप जो है इसी ज़मीन पे उन लोगों के लिए तैयार पड़ी है जो इस ज़मीन पे रह जाएंगे। और ये मेरे आने वाले पैगाम का हिस्सा होगा। अजीज़ों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज यीशु को कबूल कर लें, क्योंकि मैं बयान कर रहा था जितनी बड़ी अजियत 9/11 या टेररिज्म से होती है, ये इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जंगे अजीम अव्वल और जंगे अजीम दोम, इसमें आने वाली मुसीबतों को लोग भूल जाएंगे। 1947 में होने वाले गदर के दौरान होने वाले वाक़यात को भूल जाएंगे, क्योंकि ये ज़मीन पर आने वाली आफतों का ऐसा दौर होगा कि यीशु मसीह ने कहा कि ज़मीन पर आने वाली आफतों की रात तकते तकते लोगों की जान में जान ना रहेगी। बच जाएं इस आने वाली मुसीबत से। यीशु को कबूल कर लें, आज उसकी बादशाहत में आ जाएं। अगर आज यीशु आ गया तो फिर आप आसमान पे उठा लिए जाएंगे। और हाँ, याद रखें वो जल्द आने वाला है। फिलिपियों के खत के 3 बाब की 20वीं आयत में लिखा है, हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। हम इंतजार में हैं, आइए हमारे साथ मिल जाएं, आइए तौबा करें, खुदावंद की बादशाहत को कबूल करें, आज आसमान की बादशाहत के शहरी बन जाएं, ताकि आने वाली बादशाहत में शामिल हो सकें और उस बड़ी मुसीबत से जो ज़मीन के लोगों पर आने वाली है उससे बच जाएं। वो मुसीबत खुदा की तरफ से उन पे आएगी जो आज यीशु को रद्द करते हैं। आइए वादा करें, आप यीशु को रद्द नहीं करेंगे, तौबा करें। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।